انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا منه وقال سيدا شباب اهل الجنة الحسين والحسن والحسين او كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے۔ ویسے تو محرم الحرام کی بہت سی فضائل ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، جب باہر نکالا وہ دن بھی جو تھا وہ 10 محرم الحرام تھا۔ اور بھی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو 10 محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، لیکن اسی طریقے سے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور دردناک واقعہ بھی پیش آیا ہے اسی 10 محرم الحرام کو۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کئی طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اولاد ہیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا منہ، اے لوگو حسین کو معمولی نہ سمجھو، حسین کا مقام تو یہ ہے الحسین منی وانا منہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا، جو عظمت کا رشتہ تھا، اس محبت کے رشتے کو، اس عظمت کے رشتے کو پہلے سامنے رکھیں، اس کے بعد میں پھر شہادت آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کے واسطے اپنی قیمتی چیزوں کو کس طریقے سے قربان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے اتنی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر باہر جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس آئے اور آ کر حضرت فاطمہ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ آئیں، پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ ابا جان چھوٹا بچہ ہے، کسی چیز کے واسطے رو رہا ہے۔ کہا کہ فاطمہ حسین کو نہ رلانا، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، حسین کو رونے مت دے، جب یہ روتا ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے، کیا عجیب محبت کے نظارے، گھر میں تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھیلنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے پوچھا حسین سواری کرو گے؟ چھوٹے سے بچے حضرت حسین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور خود گھوڑے کی طرح بیٹھ کر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضرت حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کالی کالی زلفوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ اچانک حضرت عمر آئے اور دیکھ کر کہا حضرت حسین کو کہ حسین کیا ہی بہترین سواری ہے، کیا ہی بہترین سواری، نبی آخر الزماں حسین تمہاری سواری بنے ہوئے ہیں، پورے نبیوں کے سردار حسین تمہاری سواری بنے ہوئے ہیں، جس کے واسطے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، حسین وہ نبی تمہاری سواری بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو بھی دیکھو وہ کتنا عظیم الشان ہے، کتنا عظیم الشان سوار میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں آج کے ماحول میں کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد سے تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے بیٹے سے یعنی کہ پوترے سے وہ محبت نہیں ہوتی جو اپنے نواسے سے ہوتی ہے۔ ایک فطری چیز ہے، پوترے کی اور نواسے کی محبت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پوترے کو دادا ڈانٹ دیتا ہے لیکن نواسے کے اوپر آواز بلند نہیں کرتا، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین سے جو محبت ہے، اس محبت کا صدقہ ملا ہے نواسے کو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نانا کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی توڑ دیتا ہے تو نانا اف نہیں کرتا، وہ اسی محبت کا صدقہ ملا ہے ہر نواسے کو، حسین کے نانا کے صدقے میں، حضرت حسین کے صدقے میں، کہ نانا نہیں ڈانٹا کرتا اپنے نواسوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چھوٹے سے بچے اپنے قریب بلایا، اپنے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے منظر کو سامنے لائیں۔ یہ کام جو میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں واقعات نہیں سنا رہا، میں وہ جذبات بتلانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے کے ساتھ تھے، حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ وہ محبت کا تعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے، اور بلا کر دونوں ہاتھوں کو پکڑا، کہا کہ بیٹے حسین ہاتھ لاؤ۔ حضرت حسین نے ہاتھ دیے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو سامنے کیا، کہا کہ بیٹے اوپر چڑھو۔ نبی کے وہ قدم جو جنت کی سیر کر کے آئے ہوں، نبی کے وہ قدم جو عرش کے قریب تک پہنچ کر آئے ہوں، ان قدموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ بیٹے چڑھو۔ حضرت حسین چڑھے، تلووں کے پاس نیچے جو حصہ ہوتا ہے انگلیوں کے پاس، وہاں پر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتی، اور اوپر آؤ۔ حضرت حسین اور اوپر چڑھے، کہا کہ اور اوپر آؤ۔ حضرت حسین نے پیر یہاں پر رکھے، کہا کہ بیٹے اور اوپر آ، یہاں پر رکھے، پھر کہا کہ بیٹے اور اوپر آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت حسین نے پیر رکھے۔ حضرت حسین اس طریقے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پھر تھوڑا سا نیچے کیا، اپنی زبان نکالی اور حضرت حسین کے منہ میں رکھ دی، اپنا لعاب حضرت حسین کو چکھایا۔ یہ آدمی عام وقت میں نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، یہ اسی کے ساتھ کرتا ہے جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، جس کو دل و جان سے چاہتا ہے، اسی کے ساتھ کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین کے ساتھ جو محبت، وہ عجیب و غریب محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، خطبہ چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، اچانک صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ہم پریشان ہو گئے کہ آج یہ کیا مسئلہ ہوا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے نہیں اترتے تھے، آج نیچے کیوں اتر گئے؟ سامنے کی صف میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہیں، ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر باہر کی طرف بڑھنے لگے، دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا، پلٹ کر دیکھا تو پیچھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جا کر ان دونوں نواسوں کو اپنے گود میں بٹھا
بٹھایا اور لا کر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لایا، ممبر پر آئے اور آ کر بیٹھے اور دونوں نواسوں کو اپنے دونوں پیروں پر اس طریقے سے بٹھایا ممبر پر، خود بیٹھے ممبر پر اور دونوں نواسوں کو اپنے پیروں پر بٹھایا، اپنے رانوں پر بٹھایا، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں صحابی، ہم نے دیکھا اپنے نبی کے چہرے کو، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ کون سے آنسو تھے؟ حضرت جبرائیل نے فرما دیا تھا، بتلا دیا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے یہ دو نواسے اللہ رب العزت نے ان کے واسطے مقدر کیا ہے، آگے چل کر ان کے ساتھ یہ حالات آئیں گے کہ آپ کی امت، دوسرے لوگ نہیں، اللہ کے نبی آپ کی امت، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اللہ کے نبی آپ کے ایک نواسے کو زہر دے کر مار دیں گے اور دوسرے نواسے کو کربلا کے میدان میں دردناک طریقے سے شہید کر دیں گے۔ وہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود کہ ایک نواسا میرا زہر کھا کر مرنے والا اور دوسرا نواسا میرا کربلا کے میدان میں دردناک طریقے سے شہید ہونے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تمام صحابہ نے دیکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، اور فرمایا، بشارت دے کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگوں، یہ جو حسن ہے، یہ جو حسین ہے، کل جنتی جو نوجوان ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے شہزادے اللہ رب العزت ان کو بنائے گا۔ ہر آدمی جنت میں جو داخل ہوگا نوجوان بن کر ہی داخل ہوگا۔ کسی کی عمر 100 سال کی ہوئی، مر گیا، لیکن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی عمر نوجوانی کی عمر ہوگی۔ پھر یہ کیا مطلب کہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ یعنی کہ یہاں پر دنیا میں جس کی موت جوانی کی عمر میں ہوئی، کل قیامت میں وہ لوگ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے جو ہے نا سردار بن کر ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی محبت حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا، اے میرے نبی، آپ کے اس نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ، میں نے تیرے واسطے طائف کے بازار میں مار کھائے، اے اللہ میں نے تیرے دین کے واسطے مکے کی گلیوں میں مار کھائے، اے اللہ میں نے تیرے دین کے واسطے اپنوں سے جو ہے نا اپنوں کو اپنے خلاف میں کر لیا، اے اللہ میں نے تیرے دین کے واسطے بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا، اے اللہ میں نے تیرے دین کے واسطے ہر ظلم سہا، ہر ستم سہا، لیکن اے اللہ یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے نواسے، اے اللہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اے اللہ ان کو شہید ہونے نہ دینا، اے اللہ ان کو کربلا کے میدان میں دردناک شہید ہونے نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ سکتے تھے لیکن نہیں مانگا، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے واسطے کس طریقے سے قربان ہوا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے اسلام کے واسطے کس طریقے سے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیتے، لوگوں کو تو موقع مل سکتا تھا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے واسطے دعا مانگی تھی، ہم بھی اپنے واسطے دعا مانگیں گے، لیکن نہیں بتلایا کہ دیکھو میں نے اپنا سب کچھ اسلام کے واسطے قربان کیا، بھوک برداشت کی، فاقے برداشت کیے، اپنوں کے ظلم برداشت کیے، غیروں کے ظلم برداشت کیے، اپنے نواسوں کو شہید کروایا، صحابہ کو شہید کروایا، ان کی بیویوں کو بیوہ کروایا، ان کے بچوں کو یتیم کروایا، لیکن اسلام کے واسطے ہمیشہ آگے بڑھا رہا۔ یہ تو تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے سب سے اہم چیز، دنیا کی ہر طاقت سے اہم، دنیا کی ہر عہدے سے اہم، دنیا کی تمام مال و جائیداد سے اہم اگر کوئی چیز ہو تو وہ ہمارے واسطے ہمارا دین ہو۔ عہدے بعد میں، طاقتیں بعد میں، مال بعد میں، رتبے بعد میں، عزتیں بعد میں، سب سے پہلے ہمارے سامنے ہمارا دین ہو۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنی چاہی۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں واقعہ ہو، ہم بھولے نہیں اپنے اکابرین کی قربانیوں کو۔
ہم نہ بھولیں حضرت حسین کی قربانی کو، ہم نہ بھولیں حضرت عمر کی قربانی کو، ہم نہ بھولیں حضرت عثمان کی شہادت کو۔ اس واسطے میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو آج ہمارے ذہنوں میں دنیا اتنی گھر کر گئی کہ ہم نے اپنے بڑوں کے قصوں کو چھوڑ دیا، ان کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ اس واسطے میں ضروری سمجھ کر ان واقعات کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیسی کیسی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کربلا کے میدان میں جو دردناک واقعات پیش آئے، کبھی سوچ کر دیکھیں ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر، کیسی کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا، پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس واسطے میں تفصیل سے گئے بغیر صرف آپ کو میدان کربلا کی وہ دردناک رات، میدان کربلا کا وہ دردناک شام، میدان کربلا کا وہ دردناک دن آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کیسی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے دی ہیں، حضرات صحابہ نے دی ہیں۔ حضرت حسین پہنچے کربلا کے میدان میں 7 محرم الحرام کو۔ حضرت حسین کے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے آ کر دریائے فرات پر قبضہ کر لیا کہ حسین آ رہے ہیں، ان کو پینے کے واسطے پانی نہیں دیا جائے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، 7 محرم کی شام سے لے کر 8 محرم پورا گزر گیا، 9 محرم پورا گزر گیا، 10 محرم پورا گزر گیا، پینے کے واسطے ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا۔ دریائے فرات پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ حضرت حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے موقع دو، میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر یزید کے پاس پہنچ گئے حضرت حسین تو وہ خط جو ان کوفہ والوں نے لکھے تھے حضرت حسین کو بلا کر، آپ آئے ہمارے ساتھ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آئے ہمارے پاس۔ اس واسطے حضرت حسین نکلے تھے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن جب حضرت حسین پہنچے تو وہ لوگ پھر گئے۔ اب اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچتے اور حضرت حسین بتلا دیتے کہ دیکھو یہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو بلایا ہے، تو ان لوگوں کی شامت آ جاتی تھی۔ اس واسطے سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہ یزید سے ملنے دیں گے، نہ واپس جانے دیں گے، نہ کسی اور سرحد تک آپ کو پہنچنے دیں گے۔ اس کے بعد میں جو روکا گیا، 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں 10 محرم کا دن آیا، رات کا بھی وقت ہے، سورج نکلنا باقی ہے۔ رات کے وقت میں ہی ان ظالموں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین نے کہا اے لوگو، رات میں ہم پر حملہ نہ کرنا، یہ رات کا وقت ہم نے اپنے اللہ کے واسطے فارغ کر رکھا ہے، ہم اپنے اللہ سے راز و نیاز کریں گے، ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں گے، ہم اپنے اللہ کو منانے میں لگیں گے۔ سامنے لشکر موجود ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے مانگنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 3 دن سے پانی کی پیاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پانی کے تلاش میں جائیں گے۔ کہا کہ جنگ بعد میں کر لینا، قتل و غارت گیری بعد میں کر لینا، ہمیں موقع دو، ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو رات میں 2-2 بجے تک موبائل فون میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، ان کے واسطے نمونہ، میرے واسطے بھی نمونہ، میرے واسطے بھی نمونہ، آپ کے واسطے بھی نمونہ کہ حضرات حسنین نے اپنی راتوں کو اللہ کے منانے کے واسطے گزارا تھا، اور ہم اپنی راتوں کو صرف وقت ضائع کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ رات اللہ کو منانے کے واسطے ہوتی ہے، تو کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، رات میں کوئی حملہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے کہا، مان لیا۔ اس کے بعد میں فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد میں جو سورج نکلا، اللہ کو عجیب و غریب امتحان موجود تھا۔ اللہ نے بتلانا تھا لوگوں کو، دیکھو یہ میرے نبی کا خاندان ہے، اس نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ سورج روزانہ جس تمازت کے ساتھ نکلتا ہے، جس گرمی کے ساتھ نکلتا ہے، آج 10 محرم ہے، کربلا کا میدان ہے، سورج اپنی گرمی بڑھا دیتا ہے۔ اے سورج، یہ کیا روزانہ کی تیری جو گرمی تھی، آج وہ گرمی کیوں بڑھ گئی؟ سورج کہتا ہے، اپنے زبان حال سے کہتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے دین کی جو خدمت کی ہے وہ اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر نہیں کی، بلکہ تپتے ہوئے سورج کے نیچے بیٹھ کر کی ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لوگوں کا قافلہ، سامنے 3000 کا لشکر، ایک ایک کا موقع آیا، حضرت حسین نے کہا کہ جانے دیا جائے، کہا کہ کوئی چانس نہیں جانے کا۔ اب 3 دن سے پانی کی پیاس اور شدت، اب حضرت حسین نے دیکھا کہ سوائے جنگ کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ رات کے آخری پہر کا ایک واقعہ میں سناؤں کہ رات کا جب آخری پہر آ گیا، صبح سے تھوڑی دیر پہلے حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کو بلایا، ان 72 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے لوگوں دیکھو، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اپنے چراغ کی بتی بجھا دیتا ہوں، تمہیں موقع ہے واپس چلے جاؤ۔ حضرت حسین نے بتی بجھائی، تھوڑی دیر کے بعد بتی جلائی، ایک بندہ بھی وہاں سے ہٹنے کے واسطے راضی نہیں تھا۔ کہا کہ حسین جیے آپ کے ساتھ ہیں، مریں گے آپ کے ساتھ، ہم واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اب صبح کا موقع آیا، صبح کے بعد میں اب اس کے بعد میں ایک ایک کو بھیجنا ہے۔ سامنے والوں نے کہا کہ آؤ، ہم سے مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ ایک طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے سپاہیوں کو تیار کیا، ایک ایک کو آگے بھیجتے گئے، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، وہاں پر بھیجنا پڑتا تھا، ایک ایک سپاہی کو بھیجتے گئے، ایک ایک سپاہی جاتا، شہید ہوتا، واپس آ جاتا، کسی کی لاش وہیں پر گر جاتی۔ اس کے بعد میں موقع آیا، میرے بھائیوں کان کھول کر سنو، اپنے دل کھول کر سنو، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارا کوئی گھر کا فرد کچھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے، کیا تکلیف ہمیں نہیں ہو جاتی؟ ہماری کوئی بہن اپنے سسرال چلی جاتی ہے، سسرال تھوڑا دور ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو آتی ہے، بچی بڑی دور جا رہی ہے، واپس آنے کے واسطے 4 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے۔ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو تیار کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی چھوٹی بہن حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ، چھوٹی سی بچی، وہ دوڑ کر آتی ہیں۔ حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے فرزند ہیں، بڑے خوبصورت تھے، حضرت حسین نے ان کے سر پر وہ جنگی خود رکھا، وہ جنگی جو جنگ میں پہنے کی ٹوپی ہوتی ہے اس ٹوپی کو رکھا۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھ کر کہا کہ ہائے میرا بھائی کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، میرا بھائی تو آج دولہا بنا نظر آ رہا ہے۔ بہن کو نہیں معلوم کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں، بہن بڑی خوش ہے، آج میرا بھائی کتنا حسین نظر آ رہا ہے، میرا بھائی کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اب بھائی کو دیکھا، بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا، بہن ساتھ میں بھاگتے ہوئے آتی ہے، کہتی ہے بھائی جان مجھے بھی تو ساتھ میں لے جاؤ، آپ سواری کے واسطے جا رہے ہو، آپ گھومو پھرو گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ علی اکبر نے واپس کیا، اب بہن دیکھ رہی ہے میرا بھائی گیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہن کر اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا میرا بھائی، اب وہ گیا ہے سواری کے واسطے، سیر کے واسطے، تفریح کے واسطے، واپس آئے گا میرا بھائی۔ اپنے بھائی کے انتظار میں حضرت سکینہ کھڑی ہوئی ہیں، بھائی گیا واپس، حضرت حسین نے بھیجا علی اکبر کو، یہ گئے، کتنا مقابلہ کرتے، سامنے 3000 کا لشکر تھا، اندر گئے، ظالموں نے تیروں کی بوچھار کر دی، تلواروں کی بوچھار کر دی، علی اکبر وہیں پر نعرہ مار کر گر گئے، حضرت حسین دوڑتے ہوئے گئے، حضرت علی اکبر ادھر سے واپس آ رہے ہیں، حضرت حسین گئے اور لے کر واپس آیا، اپنے کندھے پر اپنے نوجوان 18 سال کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر واپس حضرت سکینہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، پریشان ہو گئی، ابا جان یہ کیا ہوا؟ ابھی تو میرا بھائی بڑا تیار ہو کر گیا تھا، میں سمجھی کہ سیر و تفریح کے واسطے جا رہا ہے، میں سمجھی کہ گھومنے پھرنے کے واسطے جا رہا ہے، ابا جان یہ کیا میرے بھائی کی لاش واپس آئی ہے؟ لے کر آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا کر حضرت علی اکبر کی لاش کو وہاں پر رکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے بیٹے کی لاش ہے، اس کو قبول کر لے اور تو راضی ہو جا۔ شکوہ نہیں کہ اللہ بڑی اولاد، بڑا بیٹا، اللہ اس کو قربان کیسے کر لیا، نہیں، اللہ اس کی شہادت کو قبول کر لے اور تو راضی ہو جا۔ اندر سے آواز ہے عورتوں کی، اے حسین ہمیں اپنی پیاس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اور پیاسے رہ لیں گے اور بھوکے رہ لیں گے، لیکن یہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے،
اس کے پانی کا انتظام کرو، جا کر ان ظالموں سے کہو ان کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے، یہ چھوٹے سے بچے علی اصغر نے ان کا کیا بگاڑا ہے، جاؤ جا کر ان سے کہو کہ تھوڑا سا پانی پینے دے۔ حضرت حسین امید کے ساتھ کہ چلو ان کی دشمنی تو ہمارے ساتھ ہے، علی اصغر نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ حضرت حسین علی اصغر 6 مہینے کا بچہ اس کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دریائے فرات کے قریب میں گئے، جا کر حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر اشارہ کر کے بتلایا، اے لوگوں، اے ظالموں، اے ہم سے دشمنی رکھنے والوں، تمہاری دشمنی تو ہمارے ساتھ ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، میں اپنے واسطے پانی نہیں مانگتا، اس 6 مہینے کے بچے کو پینے کے واسطے 2 گھونٹ پانی دو۔ ابھی حضرت حسین یہ آواز کر رہے ہیں، ابھی پانی مانگ رہے ہیں، ظالموں نے تیر کا نشانہ بنایا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر کا نشانہ بنایا، تیر سیدھا نکلا، گلے میں آ کر حضرت علی اصغر کے تیر چپ گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کے فوارے کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اگر تو اب بھی راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی، یہ قربانیاں ہیں ہمارے بڑوں کی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بیٹھ کر صرف دین کی 4 باتیں کر دینے سے دین نہیں آ جاتا، اس کے واسطے ہر قسم کی قربانی کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا پڑتا ہے۔ سب قربان ہوئے، اب حضرت حسین کا نمبر آیا، سب شہید، عورتیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، حضرت حسین کا نمبر آیا، حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہونے کے واسطے بیٹھنے گئے۔ بی بی سکینہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کو کھو چکی تھی، ابھی ان کا بھائی میدان میں جا کر واپس مردہ حالت میں واپس آیا تھا، بھاگتی بھی آئی، باپ کے پیر کو پکڑ لیا، ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے قاسم گئے، اے ابا جان واپس نہیں آئے، ابا جان تھوڑی دیر پہلے علی گئے، بھائی علی گئے، وہ واپس نہیں آئے، ابا جان آپ بھی جا رہے ہیں، اگر آپ واپس نہ آئے ابا جان ہمیں اپنے کندھوں پر کون اٹھائے گا؟ ابا جان آپ واپس نہیں آئے ہمیں کون پوچھے گا؟ ابا جان گھر کی عورتیں منتظر ہیں، ابا جان اگر آپ واپس نہیں آئے ہمیں کون بچائے گا؟ ان ظالموں کے فتنوں سے کون بچائے گا؟ ابا جان آپ نہ جائیں۔ کہا کہ بیٹی ہٹ جا، اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا آج مجھے نہ روک۔ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی علی اکبر کو لانے کے واسطے گئے، قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے واسطے گئے، ہر طرف سے زخم آپ کو لگے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جانے کے واسطے نکلے، ایک عجیب و غریب کیفیت معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ حسین آج کا افطار تمہیں ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ اب جا رہے ہیں، سامنے نکلے اس زخمی حالت میں، اس سامنے 3000 کا لشکر ہے، حضرت حسین بن علی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھے، 3000 کا لشکر موجود ہے۔ راوی کہتا ہے، وہ قصہ دیکھنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا 3000 کا لشکر سامنے موجود تھا، حسین بن علی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نکلتے، جس طرف حسین چلے جاتے تھے اس طرف کے راستے صاف ہو جاتے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، 3000 کا لشکر موجود تھا لیکن کسی کے اندر طاقت نہیں تھی۔ آخرکار تیروں سے مارا اور تیروں سے مار مار کر جب زخمی کر دیا، حضرت حسین واپس آئے، واپس آنے کے بعد میں گرے گھوڑے سے، کس حالت میں گرے؟ گھوڑے سے نیچے گرنے کے بعد میں سیدھا سر رکھا سجدے میں اور کہا کہ اے اللہ، علی اصغر کی قربانی بھی میں نے دے دی، علی اکبر کی قربانی بھی دے دی، قاسم کی قربانی بھی دے دی، رشتہ داروں کی قربانی بھی دے دی، اے اللہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس تو اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ لوگ آئے ظالم، آگے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگے، ہر طرف سے وار ہوا، ہر طرف سے وار ہوا، تیر مارے گئے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھ کر ظالموں نے یہیں پر ختم نہیں کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ جدا کرنے کے بعد میں نیزے پر اٹھایا گیا سر کو، جس خیمے میں عورتیں رہتی تھی اس خیمے کی طرف لے جانے کے واسطے آگے بڑھے۔
اسی خیمے میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بھی ہے. وہ بہت دیر سے علی اکبر کی قربانی کو دیکھ کر خاموش تھیں, علی اصغر کی قربانی کو دیکھ کر خاموش تھیں, قاسم بن حسن کی قربانی کو دیکھ کر خاموش تھی, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اور آپ کے سر کو نیزے پر آتا ہوا دیکھی, باہر نکلی اور ایک چیخ مار کر کہا, یا محمد یا محمد, اے میرے نانا, اے میرے محمد, اے میرے نانا, دیکھو آج حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. حسین کے کپڑوں کو پھاڑ دیا گیا, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. ہائے میرے نانا, حسین نے آپ کے دین کے واسطے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ لوگ آگے بڑھے, یہ ظالم عورتوں کے خیمے میں پہنچے, عورتوں کے کانوں میں جو بالیاں تھیں ان کو اسی طریقے سے کھینچ کر کانوں سے بالیاں نکال دی گئی. ان عورتوں نے کہا, بے شک تم ہمیں قیدی بنا کر لے جا رہے ہو, لیکن ہمارے پردے کا خیال رکھنا, ہمیں بے پردہ نہ کرنا, ہم فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں, ہم کبھی بے پردہ باہر نہ آئیں. ان لوگوں نے کہا, اچھا اپنے پردے پر ناز ہے. ان کے دوپٹے چھین لیے گئے, بے پردہ کر کے ان کو وہاں سے لے جایا گیا. کبھی شام کی گلیوں میں پھرایا گیا, کبھی یمن کی گلیوں میں پھرایا گیا, اسی طریقے سے بے پردہ ان کو لے جایا گیا. اور اس کے بعد میں حضرت حسین کے سر کو لے جا کر یزید کے دربار میں رکھا گیا. یزید نے دیکھا حضرت حسین کا سر, اتنی دردناک شہادت کے بعد تو آدمی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, چہرہ بگڑ جاتا ہے, لیکن اس نے حضرت حسین کو دیکھا کہ مسکراتا ہوا چہرہ, جس چہرے کو دیکھ کر یقین ہو جائے کہ یہ چہرہ تو کامیاب ہو گیا. اسے برداشت نہیں ہوا, ایک لکڑی اٹھائی, حضرت حسین کے اس سر کو شہید کرنے کے بعد جس سر کو لایا گیا تھا اس سر پر اور وہاں پر ہونٹوں پر اس نے لکڑی لی اور ہونٹوں پر مارنے لگا. کہا کہ میری بیعت نہیں کرے گا, ہونٹوں پر مارنے لگا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا اٹھ کر کہا, او اللہ کے بندے, ان ہونٹوں کو نہ مار, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے, ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. آج اسی حسین کے ہونٹوں کو تو مارتا ہے, خبردار نہ مارنا ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. الغرض میرے بھائیوں, اس کے بعد میں حالات جو ہوئے, ستایا گیا ان لوگوں کو اور بہت زیادہ جو ہے نا تکلیفیں دی گئیں. میں آپ کے سامنے اب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جو اصل میرا مقصد تھا, جو آپ کے سامنے مجھے بات واقعہ سنانے کے بعد میں جو گزارش کرنی تھی, آپ سے بھی گزارش ہے, مجھے اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر حسینی مزاج پیدا کریں. حسینی مزاج پیدا کریں. کیا ہوتا ہے حسینی مزاج؟ کیوں گئے تھے حضرت حسین کربلا کو؟ پراپرٹی کے واسطے, مال کے واسطے نہیں, حق اور باطل کا مسئلہ آیا, حق کی آواز کو اٹھانے کے واسطے حضرت حسین آگے بڑھے تھے. آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, حق کی آواز کے واسطے, حق کی آواز اٹھانے کے واسطے ہمیشہ آگے بڑھیں, کبھی پیچھے نہ رہیں. رتبوں کو چھوڑیں, عہدوں کو چھوڑیں, مال اور دولت کو چھوڑیں, اور ہم اپنے آپ کو اگر حسینی سمجھتے ہوں آگے بڑھ کر حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کریں. آج ہماری حق کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, حق کے واسطے آواز اٹھانے کی آج ہمارے پاس ہمت نہیں رہی. باطل طاقتیں, باطل حکومتیں ہماری مسجدوں کو گراتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے اندر آواز اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی. اور کیا چاہیے؟ اس واسطے میں گزارش کرتا ہوں, اگر ہم اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے ایسی ہر غلط چیز کے واسطے آواز اٹھائیں. ہمارے مسجدوں کے شہید ہونے پر آواز اٹھائیں. ہمارے دینی معاملات میں حکومت کے جو ہے نا اگر داخلہ ہو رہا ہے اور حکومت اگر انٹرفیئر کر رہی ہے, آواز اٹھانے کی ہمت رکھیں. مجھے کیا ہو گیا, میں کیوں کروں گا, میری کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو حسین کی لسٹ سے نکال لے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حسینی سمجھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ حق کے واسطے آواز بلند کرے, باطل کا منہ توڑ جواب دے. آپ کے پاس طاقت موجود ہے, اپنی طاقتوں کا استعمال کرے, حکومتوں کو جواب دیں. سب سے بڑی طاقت آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. آج ان لوگوں نے مسجدوں کو شہید کیا, آپ اپنی زبان سے آواز اٹھائیں. کل یہ لوگ جب آپ کے پاس ووٹ کی بھیک مانگنے کے واسطے آپ کے دروازوں پر آئیں, اس وقت آپ کو سوال کرنا ہے, جب اللہ کے گھر کو گرایا گیا تم کہاں پر موجود تھے؟
یہ سوال آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے یہ سوال نہ کیا ان لوگوں سے ووٹ مانگنے کے واسطے جو لوگ آپ کے گھروں پر آئیں گے، اگر آپ نے وہ سوال نہ کیا ان لوگوں سے جو شہید ہونے والی مسجدیں ہیں، کل قیامت میں ہمارا گلا پکڑیں گی کہ جن لوگوں نے ہمیں شہید کیا تھا تم لوگ خاموشی سے جا کر ان کی گود میں کیسے بیٹھ گئے. یہ سوال ہم سے ہوگا. اس واسطے حق کے واسطے آواز کو بلند کرنا سیکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.